کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی. اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا. اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی. انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ موجود ہے، لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی. یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں. اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے. اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے. عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں. یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا. ایک ایمپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور. اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے. میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں. یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اوریم. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا. ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سا. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے. خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہو جائے گی. عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو چاہے کریں. ہومو سیکسول ہو جائیں، ہومو سیکسول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ تین گوشے ہیں: معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی. آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں. لوگوں کو آزادیاں تھی. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے. جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا. بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سوار دی اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیعت کر دی. لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام. 2 منٹ اور لے لوں آپ کے.
300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے. وہ 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، جیبانی ادارت. بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہے. اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا. لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرینچ ریولوشن آیا. لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا. سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی. پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپٹلسٹ مسلط ہو گئے. آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دا ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. یہ تو اصل میں کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وقت ہو رہی ہے. اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا. وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا. اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری. بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا. لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا. بہرحال فوکو یاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا. تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا. ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت. یہ سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق. جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے. مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا، الخلق عیان اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے مالک. وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام. اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا، رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی. حضور نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا قلب ہے، سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانیں گے، اس لیے کہ وہ فرمایا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی بات ہم ماننے پر مجبور ہو، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ. تو لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے ان کے مفہوم کو معین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حتمی، یقینی، قطعی بات ہوئی. بعض چیزیں البتہ بڑے دلچسپ فیکٹس اینڈ فگرز کی حیثیت رکھتی ہیں ان حروف کے بارے میں، وہ تیزی کے ساتھ ذرا گن لیجئے، جنہیں پہلے سے معلوم ہے وہ تازہ کر لیں. عربی زبان کے حروف تہجی کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ 29 ہیں یا 28 ہیں. الف کو علیحدہ مانا جائے، حمزہ کو علیحدہ مانا جائے تو 29، اور بعد اہل نحو جو ہے اہل لغت وہ الف اور حمزہ کو ایک حرف مانتے ہیں تو 28. اب اس کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی سے یاد رکھی جا سکتی ہے کہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے، یعنی جتنے حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹ اتنی صورتوں کے شروع میں یہ حروف تہجی آئے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو تختی ہے حروف تہجی کی، ان میں سے 14 حروف استعمال ہوئے ہیں، 15 یا 14 نہیں ہوئے، آدھے استعمال ہوئے. اگر 28 مانے جائے حروف تہجی عربی کے تو 1/2 ان کا 14 بنے گا، 14 استعمال ہوئے. دوسری بات یہ کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. امام راضی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ جو پوری ہے الف با تا تا جیم، اس کو ذہن میں رکھیے تو 9 حروف ادھر، 9 آخر کے درمیان میں 10، 9 9 18 اور 10 28. پہلے 9 میں سے صرف 2 استعمال ہوئے، 7 نہیں ہوئے. الف آیا ہے، با نہیں ہے، تا نہیں ہے، تا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، ہا ہے، خا نہیں ہے، دال نہیں ہے، زال نہیں. تو پہلے حصے میں سے 2 ہے، 7 نہیں. آخری 9 میں سے 7 ہیں، 2 نہیں. وہ جو چلے گا معاملہ
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قاف ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، واو نہیں ہے، شروع میں فا نہیں ہے، باقی تمام حروف ہیں، یا بھی ہے، ہا بھی ہے۔ درمیان میں جو یہ 10 حروف ہیں ان میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ جوڑے جوڑے ہیں، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، فا سے اگلا شروع ہو جائے گا۔ اب ان میں عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ جو بغیر نقطے کا حرف ہے وہ تو آیا ہے، جو نقطے والا حرف وہ نہیں آیا۔ را ہے، زا نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے، صاد ہے، ضاد نہیں ہے، فا ہے، ظا نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں۔ یہ ہے اصل میں فیکٹس اینڈ فگر۔ میں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں دلچسپی کا پہلو ہے، قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ فیکٹ ذہن میں ہو تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اچانک ذہن کے سامنے آ جائے، تو وہ فیکٹس اینڈ فگر کے معاملے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا پہلو جو ہے ان حروف مقطعات کا کہ 3 صورتیں تو وہ ہیں جن کے شروع میں ایک ایک حرف آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ 3 صورتیں۔ 9 صورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے ہیں، یہ یاسین، طٰہٰ، طاسین، اور 6 صورتوں کے شروع میں حامیم، یہ 9 صورتیں ہیں 2 حرفوں والی۔ 13 صورتیں ہیں جن کے شروع میں 3 الف لام میم، الف لام را، طا سین میم، یہ 13 صورتیں بنتی ہیں۔ 2 صورتوں کے شروع میں 4 آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ 2 صورتوں کے شروع میں 5 ہیں، ہا میم عین سین قاف، اور کاف ہا یا عین صاد۔ یہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے درجے میں ذہن میں رکھیے، اس کے اندر بھی کوئی معنویت ہے، کہیں کوئی بات سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی عقدہ کھلے، تاحال کوئی بات نہیں۔ اب آئیے ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں۔ ایک رائے تو ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اگرچہ دلیل اس کے پشت پر کوئی نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، صحابہ میں سے وہ صحابی جن کے بارے میں حضور نے خصوصی دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما اور تعویل القرآن، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی خاص استعداد اس کو عطا فرما دے۔ تو جس صحابی کے بارے میں یہ دعا حضور کی ہو، اب وہ صحابہ میں اس کی ایک حیثیت ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم قرآن میں سند مانے جاتے ہیں، علم تفسیر میں صحابہ کرام میں سند حضرت عبداللہ ابن عباس، اسی لیے ان کا خطاب ہے حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ حبر جو ہے جس کی جمع احبار ہے، حبر الامہ کی حیثیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ انہوں نے تو ان کو قرار دیا ہے کہ یہ جملوں کا مخفف ہے، مثلا الف لام میم ان کے نزدیک انا اللہ اعلم جس کا مخفف ہے، یہ 3 الفاظ کا جملہ ہے، انا اللہ اعلم، 3 الفاظ۔ پہلے لفظ کا پہلا حرف الف، درمیانی لفظ کا درمیانی حرف لام اللہ، اور آخری لفظ کا آخری حرف عالم و میم۔ تو الف لام میم یہ ایبریویٹڈ فارم ہے اس پورے سینٹینس کی کہ اللہ عالم، میں اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے تقریباً تمام حروف مقطعات کے جملے بنائے۔ ان کی رائے اس یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں مراد ہے یا انسانوں، انسان کا جو درمیانی حرف سین ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ بلکہ ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ حبشہ کی لغت میں اور قبیلہ طے کی لغت میں انسان کو سین ہی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف قبائل کی وہاں پر اپنی اپنی بولیاں تھیں، اپنے اپنے انداز تھے، جیسے پنجابی زبان کے کتنے ہی ڈائلیکٹس ہیں، کتنے ہی مختلف لہجے ہیں، تو 2 جگہوں پر انسان نہیں پورا لفظ نہیں بولتے تھے۔ جیسے نمک کے لیے صرف آپ نے ایک حرف لے لیا نون، اب یہ لون بن گیا پنجابی میں، نون یا لون، یہ نمک کے لیے یہ لفظ اسی طریقے سے مستعمل ہے کہ ایک لفظ کا ایک حرف لے لیا۔ لڑائی کا وہ لام بندی ہو رہی ہے، تو لام جو ہے وہ لڑائی کے معنی میں کیوں استعمال ہوا ہے کہ اس کا ایک حرف لے لیا گیا۔ اسی طریقے کا کوئی طریقہ وہاں بھی موجود تھا کہ انسان میں سے صرف سین کا لفظ لے کر اور انسان اس سے مراد لیا جاتا تھا، تو یا انسانوں، اور یہاں مراد ہے انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ یا سیدوں کا مخفف ہے، سید اس کا سین لے لیا گیا ہے، اے انسانوں کے سردار۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ایک انداز ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو گویا کہ اس میں حضور سے خطاب ہے، خود بخود یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس میں حضور سے خطاب کر کے بات شروع کی جا رہی ہے۔ یہی انداز طٰہٰ کا بھی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، براہ راست خطاب جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات تو حضور کے ناموں میں شمار کرتے ہیں یاسین کو بھی اور طٰہٰ کو بھی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات اگرچہ بعض مفسرین نے لکھتی ہے نقل کر کے کہ ابن عباس کی یا دوسروں کی رائے یہ ہے، لیکن یہ بلا دلیل ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل تو نہیں ہے، دلیل تو یا تو ہو کوئی لغت کا اصول اور یا دلیل ہو حضور کا فرمایا ہوا، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو سچ ہے کہ دلیل کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ابن عباس کا فرمایا ہوا بھی چاہے دلیل قاطع نہ ہو، اس کو کچھ نہ کچھ وزن حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اول تو یہ کہ صحابی ہے، حضور کے ساتھ انہیں وہ نسبت اور قرب حاصل ہے، پھر یہ کہ وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے خصوصی دعا کی ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں جو دوسری رائے ہے، اب ان کو اگر تفصیل سے بیان کروں گا تو بہت وقت نکل جائے گا، وہ میں اب کسی اور وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ صرف یاسین کے بارے میں یہ رائے میں نے دے دی ہے، اب آگے چلیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورتوں کے نام ہیں یہ، تو اس میں تو واقعتاً سورہ یاسین کے سلسلے میں تو یہ بات جو ہے 100% درست ہے، اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ ہی کے نام سے موسوم ہے، لیکن یہ کہ جو صورتیں جو ہے الف لام میم سے 6 صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو حروف مقطعات ان کے نام تو نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کا نام الف لام میم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نام سے تو مقصود ہوتا ہے منفرد کر لینا، پہچان بنا لینا، تو الف لام میم پہچان نہیں بن سکتی، 6 صورتیں انہی حروف سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس لیے جزوی طور پر تو یہ رائے صحیح ہے کہ حروف مقطعات جو ہے وہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام بننے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر درست نہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، واو جو ہے یہاں پر واو قسمیہ ہے، جیسے والعصر زمانے کی قسم ہے، والفجر فجر کی قسم ہے، تو والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن کی کہ جو نہایت حکمت والا ہے، پر از حکمت قرآن۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں، بالخصوص وہ صورتیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، ان کے شروع میں ضرور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ملے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اکثر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں بالخصوص، اور ویسے تو آپ دیکھیں گے حامیم کا سلسلہ ہے، الف لام کا سلسلہ ہے، الف لام را کا سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے تلک آیات الکتاب المبین، کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اب تو یہ تمام انداز جو ہے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ صورتوں کے آغاز میں بالعموم اور خاص طور پر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آئے گا۔ ان میں سے 3 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی۔ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید، وہاں قرآن مجید کی صفت آئی قرآن کی بزرگی والا قرآن۔ دوسری صورت جو ہے صاد والقرآن ذی الذکر، وہاں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی اور قرآن مجید کی نعت یا صفت کیا ہوئی؟ وہ قرآن جو یاد دہانی پر مشتمل ہے، جس میں ذکر ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں موعظت ہے، جس میں انسان کے لیے یاد دہانی مثمر ہے، یہاں قسم کھائی گئی والقرآن الحکیم، اور یہاں صفت جو اس کی آئی ہے وہ حکیم، حکمت سے بھرپور قرآن، حکمت سے مملو قرآن، حکمت سے پر قرآن، اس کی قسم ہے۔ اور قسم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی بات پر کھائی جاتی ہے، اول تو یہ کہ قسم سے اصل مراد کیا ہے؟ شہادت اور گواہی۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس میں ہم شہادت یا گواہی میں کسی بزرگ ہستی کو پیش کریں گے تبھی کوئی معنی ہوں گے۔ میں نے کوئی بات آپ سے کہی، میں نے دیکھا کہ میری بات پر آپ کچھ یقین نہیں کر رہے، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب میں نے جو یہ خدا کی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کس لیے؟ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، آپ میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے، اور حاصل اس کا کیا ہے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔
اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا اور اس پر قسم کھائی. اللہ شہید بیننا و بینکم. وہاں قسم کھانے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ میرے اور تمہارے مابین اللہ گواہ ہے ہمارے اس عہد پر، معاہدے پر گواہی اللہ کی. تو اصل میں جو قسم کا مقصد ہے وہ ہے گواہی. ہم جب قسم کھائیں گے تو لازماً کسی عظیم ہستی کی قسم کھائیں گے تبھی کوئی معنی ہوں گے. لیکن جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اب اللہ سے عظیم تر تو کوئی نہیں، لہذا اللہ نے جو قسمیں قرآن میں کھائی ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے اصولی. اس میں عظمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو قسم کھانے والا عظیم ترین ہے. باقی تو جو کچھ بھی ہے اس سے کمتر ہے. وہ اگر فجر کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا ہے، وہ ہواؤں کی قسم کھا رہا ہے، وہ اگر ان چیزوں کی اپنی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے تو عظمت کے اعتبار سے نہیں. عظیم تر تو وہ خود ہے، عظیم ترین وہ خود ہے. لیکن یہ کہ وہاں صرف گواہی کی بات اب رہ جائے گی، عظمت کا پہلو ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے بیکار کی محنت صرف کی ہے کہ اگر انجیل کی قسم کھائی گئی ہے تو انجیل میں یہ خواص ہیں اور یہ فوائد ہیں اور انجیل کی یہ مصلحتیں ہیں اور انجیل کے اندر انسانی صحت کے یہ چیزیں مضمر ہیں. یہ بالکل بیکار کی بحث ہے. اگر وہاں قسم کھائی گئی بلد العظیم، بلد الامین، یہ شہر گواہ ہے، یہ پہاڑ گواہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب یہاں پر جو گواہی ہے مجرد اس کو سامنے رکھنا چاہیے. کسی بھی شے کی خاص کوئی عظمت کا پہلو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو اللہ کی مخلوق میں سے کون سی چیز ہے جو حکمت سے خالی ہے؟ گھاس کا تنکا جو ہے اس میں بھی حکمت موجود ہے. اس کے اندر بھی نہ معلوم کتنے فوائد ہیں کہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی اس کا احصاء نہ کر سکو گے. تو کوئی بھی چیز یہاں حکمت سے خالی نہیں، کوئی شے بھی عظمت سے خالی نہیں. ہر شے اللہ کی تخلیق ہے تو عظمت کا پرکاؤ اس میں موجود ہے. ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. تو اس اعتبار سے ایک اصولی بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں عظمت کا پہلو تلاش نہ کیجئے، صرف گواہی کا پہلو تلاش کیجئے. اب جو ہے قسم کے ساتھ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی. انک لمن المرسلین. یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اب والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس کو جوڑ لیجئے تو ایک بات سامنے آئے گی اور وہ یہ ہے، اسی کو ہم کہیں گے دوسرے الفاظ میں کہ حضور کا اصل معجزہ قرآن حکیم. سابقہ انبیاء اور رسول کو معجزے دیے گئے، بعض معجزے بہت عظیم بھی نظر آتے. مثلا یہ کہ مردے کو زندہ کر دینا حضرت مسیح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یا اپنے ہاتھ سے گارے سے ایک پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اس کا اڑتا ہوا پرندہ بن جانا، یہ معجزہ ہے. اب خلق حیات اور احیاء موتا یہ انسانی سطح پر عظیم ترین معجزہ یہ شمار ہوگا. یہ عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا، یہ اپنی جگہ بڑے عظیم ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ سب حصی معجزات ہیں، آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزات. اور دوسرے یہ کہ یہ معجزہ رسول کی زندگی تک ہے، اس کے بعد نہیں. ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ کے بعد اس کا وجود نہیں. عصا موسیٰ کے ساتھ تھا، اس کے بعد وہ لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. احیاء موتا ہو یا خلق حیات ہو، یہ حضرت مسیح کے ساتھ ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں. حضور کو جو معجزہ ملا ہے وہ ان دو اعتبارات سے افضل ترین ہے، اس لیے کہ یہ ہے معنوی معجزہ، حسی نہیں، آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں، ذہن اور قلب سے دیکھا جانے والا معجزہ ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ معجزہ دائمی ہے، جیسے محمد کی رسالت دائمی ہے، اسی طرح حضور کو جو معجزہ ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دائم اور قائم باقی ہے. یہ معجزہ اس اعتبار سے باقی تمام معجزوں سے افضل ہے. بظاہر وہ معجزے بڑے نظر آتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اسی احساس کی وجہ سے حضور کے سیرت طیبہ کے دوران جو خوارق عادات ہیں، کوئی خاص چیز آپ سے ظاہر ہو گئی، مثلا یہ کہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے کھانا تھوڑا سا تھا، کثیر لوگوں نے کھا لیا، اس کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے.
اصل اہمیت اس کی ہے وہ معجزہ کہ جو دائم اور قائم ہے، وہ معجزہ کہ جس کو قرآن مجید اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں اس کو چیلنج کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے معجزہ، لاؤ اس کی، اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو، اس کی نظیر پیش کر سکتے ہو تو کرو۔ میں جب لفظ اصل بولا کرتا ہوں کہ حضور کا اصل معجزہ یہ ہے تو اس لفظ اصل کو انڈر لائن کیجیے۔ ہر نبی کا اصل معجزہ وہ ہے جسے وہ چیلنج کے ساتھ پیش کرے کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ان معجزوں کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے اپنے جادوگروں کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ اگر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تو کیا جائے، تو جب چیلنج کیا جائے گا تحدی جس میں ہوگی وہ اصل معجزہ ہوگا، ورنہ یہ کہ خرق عادت واقعات یہ تو اولیاء اللہ سے بھی ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے ہم انہیں کرامات کہتے ہیں۔ اللہ اپنے کسی بھی دوست کے ذریعے سے کسی وقت اپنی کسی خاص حکمت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ میدان جو دیکھا ہے شام کا، محاذ جنگ، تو ظاہر بات ہے یہ بھی ایک کرامت ہے، ایک خرق عادت ہے۔ عام حالات میں ہونے والی بات تو نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں میدان جنگ میں، اور یہاں سے وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں اور وہاں پر حضرت ساریہ نے حضرت عمر کے وہ الفاظ سنے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی اعجاز کے کتنے پہلو ہیں، یہ خود اپنی جگہ پر اعجاز قرآن کا ایک مسئلہ ہے کہ اعجاز قرآن کے پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کس کس پہلو سے معجزہ ہے۔ مثلا قرآن مجید میں بعض پیشین گوئیاں آئیں جو 100% درست ہوئی، زیادہ دور نہیں ہے، سورہ روم ہم نے پڑھی تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور 9 سال کے بعد وہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہو گئی۔ ادھر میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ادھر ہرقل کو فتح عظیم حاصل ہوئی ایرانیوں کے خلاف، اور 9 سال کے اندر اندر بضع سنین، بضع کا اطلاق ہوتا ہے 10 سے کم پر، وہ جو پیشین گوئی تھی وہ ہر بار درست ہو گئی۔ یہ بھی ایک معجزے کا پہلو ہے۔ تو بے شمار پہلو ہے معجزے کے، لیکن یہاں جو آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک بات جان لیجئے، قرآن مجید کا اصل معجزہ اس کی حکمت ہے، اس کی وزڈم ہے، اس کی دانائی ہے، اس کا فلسفہ ہے، اس کی پورا حکمت تعلیمات ہے، انسان کے عقل کے لیے جو دلا ہے، انسان کے فکر کے لیے، انسان کے غور کے لیے، انسان کو حقائق تک پہنچانے کے لیے، انسان کو علم حقیقت تک اس کی رسائی حاصل ہو جائے، اس کے لیے جو کچھ قرآن مجید نے دیا ہے، جو مواد قرآن اپنے اندر رکھتا ہے، یہ اس کے اعجاز کا، اس کے معجزے کا اثر پہلو۔ باقی جو پہلو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا تھا وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ قرآن مجید کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی مٹھاس، اس کے الفاظ کی ندرت، اس کے تراکیب کی چستی، اس کا ایک صوتی آہنگ، یہ جو ایک کلام کی ظاہری محاسن ہوتے ہیں، کلام کی ظاہری خوبیاں ہوتی ہیں، یہ وقتی طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے مبہوت کیا ہے وہ قرآن کے ظاہری محاسن تھے، لیکن یہ کہ اصل جو اس کا معجزہ ہے وہ حکمت ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک پھل ہے، اس پھل کے اندر ہے جو کچھ گودا ہے، اس کے اوپر بہرحال چھلکا بھی ہے، وہ بھی اس کا ایک جز ہے، لیکن یہ کہ کسی وقت جو ہے کوئی اسی کی رعنائی، اسی کی خوبصورتی، نارنگی کا یہ چھلکا کس قدر اس کے اندر رنگت کا اور معاملہ، اس چھلکے کے اندر بھی یہ خوشبو ہے، اس کو بھی انسان اگر اپریشیٹ کرے تو وہ اپنی جگہ پر ایک بہت اچھی بات ہوگی، لیکن نارنگی کی اصل حقیقت تو اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جو مٹھاس اور حلاوت ہے، اس کے الفاظ کی جو جیسے ہیرے ترشے ہوئے ہوں، تراشے ہوئے ہیرے، اور جس طریقے سے کہ ترکیبیں چست ہیں، یہ اپنی جگہ پر فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، اور یہ بھی اس کی ایک اپریسیشن کا پہلو ہے، لیکن یہ کہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت پر غور کرو۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو تیرے رب نے اے نبی تجھ پر نازل کی ہیں الطویل حکمت، تو والقرآن الحکیم، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، قسم ہے اس پر حکمت قرآن کی۔ کس بات پر قسم کھائے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ یہاں ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن سے نکال دیجئے کہ حضور کو اس قدر زور دے کر یہ بات سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا معاذ اللہ حضور کو کوئی شک تھا؟ کیا حضور کو کسی درجے میں کبھی اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں کوئی اشتباہ لاحق ہو سکتا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
یہ بات جان لیجئے کہ عام طور پر بھی ہماری اپنی گفتگو میں بھی ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں کسی اور سے، سنانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کی جو کولوکیل اردو ہے اس کی جو کہاوتیں ہوتی ہیں گھریلو استعمال کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو سن۔ سنانا بہو کو مقصود ہوتا ہے لیکن خطاب اسے نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ مبادہ وہ محسوس کر لے، بہرحال پرائے گھر سے آئی ہوئی ہے، اس کے احساسات کچھ اور ہیں۔ تو بات جو ہے عام طور پر گھروں کی بڑی بوڑھی جو ہے خواتین وہ بیٹیوں سے خطاب کر کے کہتی ہیں، جبکہ سنانا مقصود ہوتا ہے بہوؤں کو، کہ ان کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے بات کہی جا رہی ہے، لیکن گفتگو جو ہے ان سے براہ راست نہیں بالواسطہ ہو رہی ہے۔ یہاں بظاہر خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں سنایا جا رہا ہے انہیں جنہیں کچھ